اویس توحید صاحب، بی این پی کے سربراہ طارق رحمان کی جو انتخابی فتح ہے یہ بنگلہ دیش کی سیاسی تاریخ میں کس حد تک اہم ہے، اور جو چیلنجز ان کو درپیش ہیں ابتدائی طور پہ اس پہ اوور کم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ یاسر. اور ایک نئے بنگلہ دیش کی تاریخ رقم ہو رہی ہے جب 17 تاریخ کو طارق رحمان وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے اور حلف برداری ان کی ہوگی، تو یہ ایک نیا دور ہوگا بنگلہ دیش کا. اور اس نئے دور کے اندر پاکستان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ بی این پی جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کا ہمیشہ سے ایک اچھے ریلیشن شپ رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا کہ انٹرم رجیم جو محمد یونس کی سربراہی میں نوبل laureate ہیں ان کی سربراہی میں جو انٹرم رجیم تھی اس میں تو بہت قریب پاکستان کے ساتھ تعلق ہو گیا، جس نے ایک سلیپ لیس نائٹس جو ہیں وہ دیں دہلی کے اندر. اور نریندر مودی کی رجیم بی جے پی نے، جن کا ہمیشہ سے حسینہ واجد یا عوامی لیگ جو مرحوم شیخ مجیب الرحمان ہیں ان کی جماعت کے ساتھ دیرینہ تعلقات رہے ہیں. ان کے 1971 کی جنگ میں ان کے ساتھ ہو یا بنگلہ دیش کی علیحدگی میں، ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں ان کا جو حصہ ہو، اس کے بعد سے یہ ایک نئی بحث ہو گئی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں جو بے چینی تھی، بد امنی تھی، اور جو ان کا آٹوکریٹک ایک رول تھا 14 سال کا، اس کے اندر جو دہلی کی جو فارن پالیسی میکرز ہیں اور جو نریندر مودی اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے مس ریڈ کیا، وہ پورا اسکرپٹ مس ریڈ کیا کہ کس طریقے سے 1 سال اور یا 18 مہینے کے اندر جو نیا جنم لے رہا تھا سماجی اور جو معاشرتی تبدیلیاں ہو رہی تھی، جس کے اندر شیخ حسینہ واجد کے لیے وہ ہمدردیاں نہیں تھیں جو کہیں نریندر مودی اور ان کی حکومت سمجھ رہی تھی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت بہت پیچیدہ معاملات ہیں اس وقت دلی کے ڈھاکہ کے ساتھ، چاہے وہ کرکٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ باہمی تعلقات ہوں، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، اور پہلے سے بارڈر ایشوز یا واٹر ایشوز کے تعلقات تو پہلے سے بھی رہی ہیں شیخ حسینہ واجد کے دور میں بھی. شیخ حسینہ واجد اس وقت انڈیا میں ہے اور بی این پی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کے بعد ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہوگا کہ جو جلا وطن حسینہ واجد ہیں ان کے مطابق جو انہوں نے جرائم کی مرتکب ہوئی ہیں وہ آئیں گے اور عدالت میں پیش ہوں گی، کنوکشن ان کی ہوئی ہے. اویس توحید صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبوری حکومت میں تو چلیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیٹ اپ کتنی دیر چلنا ہے، برسر اقتدار جو بعد میں آئیں گے ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ مختلف بنائی جاتی ہیں، شخصی تعلقات تو ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے ریاست تو ریاست تعلقات بنانے ہوتے ہیں. کیا موجودہ منظرنامے میں اگر بی این پی حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے تو بھارت حوالے کر دے گا، اور اگر کرے گا تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کی جائے گی؟ بہت پیچیدہ معاملہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو وہ کس طریقے سے حوالہ کریں گے، کیونکہ ایک پورا 4-5 دہائیاں ہیں جس کے ان کے تعلقات ہیں دلی اور عوامی لیگ کے. اور خود شیخ حسینہ واجد جب شیخ مجیب الرحمان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد اس وقت بھی جلا وطن جو ہے ان کے خاندان جو باقی لوگ بچے تھے وہ وہیں پہ برطانیہ میں اس وقت تھی شیخ حسینہ واجد، پھر انڈیا میں انہوں نے جلا وطنی لی. اس وقت جب ہم بات کریں پچھلے سال تو شیخ حسینہ واجد کی ایک بہن جو اقوام متحدہ کے کسی ذیلی ادارے میں کام کرتے ہیں وہ بھی دلی میں یا جو انڈیا میں ان کی تعیناتی ہے. تو شیخ حسینہ واجد جو فرار ہوئی تھی یا جو when she had to flee the country تو وہ سیدھی جا کے بھارت میں انہوں نے پناہ لی تھی. اور اس وقت جو آرمی کے جو چیف ہیں طارق الرحمان صاحب، انہوں نے اتنا موقع بھی نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا لاکھوں کا مجمع ہے، اگست کا مہینہ تھا پچھلے سال کا، انہوں نے کہا کہ اتنا بھی آپ کو موقع نہیں ہے کہ آپ تقریر کر سکیں. اور اس کے بعد جس طرح صدارتی محل کے اندر صدارتی جو عمارت تھی اس کے اندر لوٹ مار ہوئی، اس میں شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے بھی ٹوٹے گئے، اور وہ ایک جو ڈویسو سوسائٹی ہے اس میں آپ کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو بی این پی کا اب جو حکومت آئے گی وہ ایک طویل عرصے کے بعد آئے گی. اس میں بیوروکریسی میں چھاٹی ہوگی، اس کے اندر اور اہم عہدوں پر فائز ہوں گے لوگ. اور جو طارق رحمان صاحب ہیں ان پہ بھی کیسز تھے وہ کہ وہ ثابت نہیں ہوئے تھے،
وہ 17 سال کے بعد جس طرح آپ اپنے ابتدائی میں کہہ رہے تھے یاسر واپس آئے ہیں تو ان کے لیے چیلنجز بہت ہیں. اچھا اویس توحید صاحب آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن سے پہلے کا جو تھا اس کے اندر ہم نے بے شمار مواقعوں کے اوپر دیکھا کہ مختلف ریاستوں کے اندر ڈویژنز کے اندر جب امیدواروں کو ٹکٹس فراہم کیے جانے تھے تو 17 سال کی جلا وطنی تھی، ایک باہر بیٹھ کے پارٹی کو ڈیل کرنا، کیونکہ ان کی والدہ مجموعی طور پہ کر رہی تھیں اور ان کا اثر و رسوخ اس طریقے کا نہیں تھا، اور پھر واپس آ کے جب ان امیدواروں کو ٹکٹ دیا جانا تھا تو وہاں پہ بہت سے ابہام پیدا ہوئے، لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے. اب جب کابینہ تشکیل دینی ہے اور مستقبل کا منظرنامہ مضبوط کرنا ہے اور پارٹی کو بھی مضبوط کرنا ہے تو کس قسم کی ہرڈلز ہو سکتی ہیں بیچ میں؟ دیکھیے ہرڈلز تو ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ جب ایک آپ گراؤنڈ سے باہر ہوں گے. حالانکہ طارق رحمان صاحب جہاں تک میرے ذرائع ہیں، جہاں تک میں نے بنگلہ دیش کی سیاست کو فالو کیا ہے، جب میں واشنگٹن میں تھا، جب بھی طارق رحمان جو ہیں ان کے بی این پی کے لیڈر جو ہیں وہ واشنگٹن میں لابی کر رہے تھے، وہاں بھی ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں. ان کے قریبی ساتھیوں سے جو انٹرم رجیم میں اس وقت سفیر بھی ان کی تعیناتی ہوئی ہے، ان سے جو میری گفتگو ہوتی تھی، طارق رحمان صاحب ہی عملی طور پر سیاست کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے جلا وطنی میں. وہ کہ مشکل کام تھا، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک چیلنج کا سامنا ہوگا، کیونکہ خالدہ ضیاء جو ہیں وہ نظر بندی تھی، ان کی گھر کے اندر نظر بندی ہوئی، پہلے جیل میں تھیں ایک طویل عرصے تک اور کافی شدید علیل تھی اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں. اور ایک میرے خیال میں ایک اسکرپٹ تیار کیا تھا کہ طارق رحمان واپس آئیں گے تو شاید وینٹیلیٹر وہ ہٹا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا مجمع تھا جو خالدہ ضیاء کے جنازے میں ہوا. تو جو طارق رحمان ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہیں، وہی اصل میں وہی ہیرو تھے، وہی ولن تھے اس پوری جلاوطنی کے اندر بی این پی کے یا شیخ حسینہ واجد کی نظروں میں، کیونکہ خالدہ ضیاء نظر بند تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیلنج تو ہوئے گا، کیونکہ اس وقت عوامی لیگ کی سپورٹ بھی ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے، چاہے مانے نہ مانے کوئی اس وقت، لیکن ان کو ظاہری بات ہے کہ پابندی ان پہ لگی ہے، وہ حصہ نہیں لے سکی ہیں. پھر دلی کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا رہا ہے کہ ہندوؤں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ بی این پی جو ہے اسلامسٹ وہاں پہ باغ دوڑ سنبھال لیں گے. آپ نے دیکھا اس الیکشن کے اندر بھی جماعت اسلامی کا 10-11 جماعتوں کے ساتھ اتحاد تھا جو شفیق الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور انہوں نے 77 یا 76 سیٹیں لی ہیں اور ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے بی این پی کی، جو ایک ایکسپیکٹڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں، اور خود جو ہیں طارق رحمان صاحب وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں. وہ شفیق الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پہ گئے ہیں، میں آج ان کا ڈیلی سٹار پڑھ رہا تھا، ایک دو جرنلسٹوں سے میری بنگلہ دیش میں بات ہوئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیلنجز ہوں گے، اور جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا ان نوجوانوں کی پارٹی کا کہ جنہوں نے یہ ساری کایا پلٹ دی تھی اور شیخ حسینہ واجد کو مجبور کیا تھا جلا وطنی پہ، ان کی پارٹی نے 30 سیٹوں پہ کنٹیسٹ کیا تھا، 6 سیٹوں پہ جیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک پروٹیسٹ کا مومنٹم اور اس کو ووٹ کے میں تبدیل کرنا میرے خیال میں ایک مشکل کام ہے. اچھا سر، میرا ایک آخری سوال جو عبوری حکومت کے دوران مختلف ممالک سے بالخصوص پاکستان کے ساتھ تعلقات جو بڑھے اور دفاعی معاہدے ہوئے، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ دیکھیے، میرے جو ہے ریڈنگ، اگر پاکستان نے کوئی غلط کارڈ نہیں کھیلا تو یہ تو بہت ہی قربت کے لمحات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، جو تاریخ نے پلٹا کھایا ہے. اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا پاکستان تو پھر کس موقع سے اٹھائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بنگلہ دیشی اسٹیبلشمنٹ، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کے بہت روابط رہے ہیں، نیول ایکسرسائزز ہوئی ہیں، پھر ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ یہاں پر آئی ہے. یہاں کے جو ہمارے ملٹری لیڈرز ہیں انہوں نے بنگلہ دیش گئے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت خوش آئند یہ لمحات ہوں گے، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ مزید سفارتی، سیاسی، ہر طرح کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش کی بی این پی کی رجیم کو کی جائے. اور یہ ایک بہت بڑا کارڈ ہے اس پورے ریجن کے اندر، جو میرے خیال میں نریندر مودی کی جو بی جے پی کی رجیم ہے یا انڈیا کی حکومت ہے، اس کو میرے خیال میں مزید بے چینی ہوگی اور ہے، اور شاید ان کو مزید سلیپلیس نائٹس ہوں.